بلوچستان میں ڈیتھ اسکواڈ کا مبینہ سرغنہ شفیق مینگل بالآخر رو پڑا۔ بلوچستان نیوز ایکسکلوسیو بائی ڈاکٹر امجد ایوب مرزا۔ بلوچستان سے متعلق خبریں جاننے کے لیے چینل کو جوائن کیجئے، سبسکرائب کیجئے، ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے۔ ساتھیو، آپ کو پتا ہے 8 جولائی کو شفیق مینگل کے اڈے پر، اس کا گھر بھی وہیں ہے، اڈا بھی وہی ہے، جو اس کو ڈیتھ اسکواڈ کا سرغنہ کہا جاتا ہے۔ 8 جولائی کو خزدار میں اس کے گھر پر BLA کے مجید بریگیڈ نے فدائی حملہ کیا، جس میں 37 سے 40 تک لوگوں کے مرنے کے بارے میں کہا جاتا ہے۔ ویسے تو آفیشیل فگر 34 بتائی گئی ہے، لیکن جو زخمی ہیں ان میں سے بھی کچھ لوگوں کی بتایا جاتا ہے کہ اب ہلاکت ہو گئی ہے۔ شفیق مینگل پاکستان پیپلز پارٹی کا بلوچستان میں سرغنہ ہے۔ اس کے گھر اور مرکزی کمپاؤنڈ پر یہ حملہ BLA مجید بریگیڈ نے کیا تھا۔ اب شفیق مینگل نے یہ گلہ کیا ہے کہ FC اور پولیس جب حملہ ہوا ہے تو اس وقت اس کی مدد کے لیے نہیں آئے، بلکہ 2.5 گھنٹے کے بعد وہ آئے، وہاں پہنچے ہیں۔ تو اس نے کہا کہ خزدار پولیس نے میری کوئی مدد نہیں کی، اور بڑا گلہ کیا اس نے، اور اس نے کہا ہے کہ بلوچستان کے اندر سب سے زیادہ جو ہے میں یعنی شفیق مینگل جو ہے وہ 2 قومی نظریہ جو ہے اس کا پرچار کرنے والوں میں سے ہوں، سب سے زیادہ، اور سب سے زیادہ پاکستان کا میں وفادار ہوں، اور میرے ساتھ یہ ہے کہ مجھ پہ اتنا بڑا حملہ ہوا اور میری مدد نہیں کی گئی۔ حملہ تو ظاہر ہے جب ہوا تو دور دور تک دھماکوں کی آواز گئی، اور اتنا سینسٹیو علاقہ ہے بلوچستان کا، تو وہ آرمی والوں کو، پولیس کو، سب کو پتہ تو لگ گیا کہ حملہ ہوا ہے، اور یہ بھی پتہ لگ گیا کہ حملہ جو ہے وہ شفیق مینگل کے ٹھکانے پر ہوا ہے۔ تو پھر پاکستانی فوج اور پاکستانی FC اور پولیس وہاں کیوں نہیں گئی؟ دیکھیے، یہ جو شفیق مینگل ٹائپ کے لوگ ہوتے ہیں یہ ایکسپینڈیبل ہوتے ہیں، یعنی یہ ضائع کیے جا سکتے ہیں، کیونکہ ان کی جگہ لینے کے لیے اور شفیق مینگل پیدا کیے جا سکتے ہیں، ایسی کوئی ٹینشن نہیں ہے۔ اور ایک شفیق مینگل کے لیے پولیس والے اپنی جان تھوڑی نہ دیں گے، یا ایک فوجی سپاہی تھوڑی نہ جائے گا شفیق مینگل کو بچانے کے لیے۔ تو اب اس صورتحال میں شفیق مینگل جو ہے وہ کیا کرے گا؟ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ شفیق مینگل جو ہے وہ پاکستانی فوج اور پولیس اور یہ ساروں کے خلاف ایک وعدہ معاف گواہ بن کے BLA کے پاس چلا جائے۔ ایسا بھی ممکن ہے، یہ بھی ممکن ہے کہ یہ اندر سے ہی اب شفیق مینگل جو ہے وہ اپنا غصہ اور اپنا انتقام لینے کے لیے پاکستانی پولیس سے اپنے ہی بندوں کے ذریعے BLA، BLF اور دیگر عسکری تنظیموں کو پیغامات بھیجنا شروع کر دے کہ جی فلاں جگہ پہ یہ ہو رہا ہے، فلاں جگہ پہ یہ ہے، اور پھر وہ مخبری کے نتیجے میں ضراب اور دوسری جو انٹیلیجنس ایجنسیاں ہیں بلوچوں کی اپنی، وہ وہاں پہ ریکی کریں اور پھر جو ہے وہ حملے ہوں۔ تو شفیق مینگل کی مدد نہ کر کے پاکستان کی سرکار نے جہاں باقی بلوچوں کو یہ بتا دیا ہے کہ بھئی ہم تمہاری مدد نہیں کریں گے، جتنا مرضی تم ہمارا ساتھ دے دو، آکوپائر ہے نا، یہی تو میں سمجھا رہا ہوں کہ آپ جتنی مرضی اسیمیلیشن کی کوشش کریں گے اپنے حاکم کے کلاس میں، یا اس کی حاکمیت جو اس نے قائم کی ہے، غلبہ جو قائم کیا ہے، اس کا حصہ بننے کی جتنی مرضی کوشش کر لے، لیکن جب کڑا وقت آئے گا تو وہ آپ کو ویسے ہی ٹریٹ کرے گا جیسے وہ باقی آپ کی قوم کے لوگوں کو ٹریٹ کرتا ہے۔ تو شفیق مینگل کا یہ جو بیان ہے یہ بڑا امپورٹنٹ ہے، اور اس کا آگے دیکھتے ہیں آپ کے کیا ہوگا۔ ناظرین، میں آپ کو بتاؤں کہ BLA نے ایک اور حملہ کیا ہے خاران اور نوشکی کے درمیانی علاقے زرین جنگل میں قائم پاکستانی چیک پوسٹ پر ایک بڑا حملہ کیا ہے، جس میں انہوں نے راکٹ پروپیلڈ گرنیڈ یعنی RPG استعمال کیے ہیں، لائٹ مشین گنز استعمال کی ہیں، اور خاصا وہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ جانی اور مالی نقصان ہوا ہے، لیکن اس کی تفصیل ابھی آنا باقی ہے۔ اسی طرح
بلوچ ریپبلکن گارڈ نے سندھ پنجاب سرحدی علاقہ جو ہے روجھان چوک وہاں پہ ایک حملہ کیا ہے، اور ہائی ٹرانسمیشن لائن جو ہے پنجاب کو بجلی لے کے جانے والی، اس کو انہوں نے دھماکے سے اڑا دیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ مستونگ کی تحصیل کھڑکوچا میں ماشاءاللہ ہوٹل کے قریب قومی شاہراہ جو ہے نیشنل ہائی وے، اس پر ایک پل ہے جس کو نامعلوم افراد نے نشانہ بنایا، جس سے پل کا ایک حصہ تباہ ہو گیا۔ اسی طرح سے میں آپ کو بتاؤں 8 جولائی کو صبح کے ٹائم پاکستانی فوج آپریشن کی غرض سے ٹٹگار میں داخل ہوئی، اور دو بدو وہاں لڑائی رہی کافی دیر تک، جس کے بعد پاکستانی فوج جو ہے وہ وہاں سے لاشیں چھوڑ کر فرار ہو گئی۔ اتوار کو ناظرین بلوچستان کے مختلف علاقوں میں پاکستانی فوج پر حملے بدستور جاری رہے۔ سوراب کے علاقے نغار میں پاکستانی فوج کو اس وقت بڑا جانی نقصان کا سامنا کرنا پڑا جب مسلح افراد نے فوج کی گاڑیوں کو نشانہ بنایا۔ اس کے علاوہ مستونگ کے علاقے گرگینہ میں فوج کی 2 گاڑیوں پر حملہ ہوا ہے، اور نوشکی میں 2 مقامات پر فورسز کو مسلح حملوں میں جانی نقصان کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ اس کے علاوہ میرے پاس جو خبر ہے اس میں پاک جو ہے آرگنائزیشن ہیومن رائٹ کی، انہوں نے یہ کہا ہے کہ 2 سگے بھائی محمد عمر اور عمران کو ماورائے عدالت قتل کر دیا گیا۔ دونوں بھائی تھے، ان کے والد کا نام محمد الیاس تھا، اور یہ شابان بازار مند ضلع کیچ میں کے رہائشی تھے۔ فوج نے انہیں حراست میں لیا تھا۔ دونوں کو کونٹانی سے جیونی وہاں پہ مزدوری کرتے تھے۔ جمعے کو یہ واپس آ رہے تھے کام سے، موٹر سائیکل شاید ان کی خراب ہو گئی تو اس کو دھکا دے کے لا رہے تھے، تو ان کو پکڑ لیا فوج نے۔ دونوں کی لاشیں ملی ہیں، ان پہ گولیاں کے نشان ہیں۔ اب یہ آپ کو بتا دوں کہ پچھلے 9 دن سے گوادر اور بلوچستان کے دیگر علاقوں سے جیونی کا زمینی رابطہ بالکل منقطع ہے۔ اب تک 50 سے زائد نوجوان اس علاقے میں لاپتہ کیے گئے ہیں۔ یہاں پہ 3 جولائی کو کوسٹ گارڈ کا جو کیمپ ہے پانوان میں، وہاں پہ حملہ ہوا تھا، آپ کو پتہ ہے۔ اس میں بہت بڑی تعداد میں، کچھ کہتے ہیں 100، کچھ کہتے ہیں 80 جو ہے وہ پاکستانی سیکورٹی فورسز کے لوگ مارے گئے تھے۔ اس کے علاوہ سبی کے قریب کوٹ باروزئی سے 4 افراد کی لاشیں برآمد ہوئی ہیں۔ گلزار خان ولد بالاج خان، یہ سنی ضلع کیچ کے رہائشی، اسی طرح سے عبدالوحید ولد اعتبار خان، یہ بھی سنی ضلع کچھی کے رہائشی۔ اسد اللہ ایک اور شخص ہیں جن کی لاش ملی ہے، اور ایک لاش کی ابھی تک جو ہے شناخت نہیں ہو سکی، وہ سول اسپتال میں پڑی ہوئی ہے۔ اسی طرح ضلع خاران سے نامعلوم افراد نے یاسر ولد فیض اللہ جو ہے اس کو ہلاک کر کے اس کی لاش پھینک دی ہے۔ یہ لاش پہ بھی فائرنگ کے نشانات ہیں گولیوں کے۔ دوسری جانب جو معاشی ناکہ بندی شروع کر رکھی ہے بلوچستان کے سرمچاروں نے، اس حوالے سے پنجاب کے جو ٹرانسپورٹرز ہیں انہوں نے ایک پریس کانفرنس کی ہے، اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ بلوچستان میں کوئلہ سمیت LPG لانے والی گاڑیوں پر مسلسل حملوں سے پنجاب میں جو کمپنیاں ہیں ٹرانسپورٹ کی وہ بند ہو سکتی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہماری جتنی بھی LPG یا کوئلہ ہے وہ بلوچستان سے آتا ہے، لیکن آئے روز حملوں کی صورتحال بد سے بدتر ہو رہی ہے، اور ہمیں شدید نقصان کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ ادھر ناظرین بلوچ لبریشن آرمی نے جو ہے وہ پریس ریلیز دی ہے، اور انہوں نے کہا کہ کوئٹہ تفتان مرکزی شاہراہ پر BLA کا زیر کنٹرول جو حصہ ہے وہاں سے کسی گاڑی کو گزرنے نہیں دیا جائے گا جو بلوچ وسائل کی لوٹ مار اور معدنیات میں ملوث ہوگی، چاہے وہ گاڑی ہو، ٹرک ہو، ٹرالر ہو، یا کسی قسم کا بھی قافلہ ہوگا، اس کو یہاں سے گزرنے کی ہرگز اجازت نہیں جائے گی۔ جو بھی کمپنیاں، ٹھیکیدار یا ٹرانسپورٹرز بلوچ وسائل کی لوٹ مار کا حصہ بنیں گے، وہ اپنے ہر قسم کے جانی اور مالی نقصان کا خود ذمہ دار ہوں گے۔ تو پنجاب میں جو ہے وہ بہت سارے کاروبار جو ہے ان کے اب بند ہونے کا جو ہے وہ اندیشہ پیدا ہو گیا ہے،
اس میں ٹرانسپورٹ کمپنیاں بھی ہیں اور اس میں کوئلہ اور ایل پی جی سے چلنے والے جو کاروبار ہیں وہ بھی ہیں، چھوٹے بزنس یا درمیانے لیول کے جو کاروبار ہیں وہ سب اب بند ہو رہے ہیں۔ تو یہ خبریں شفیق مینگل صاحب، اب آپ کا کیا کریں، آپ نے جو راستہ چنا اس میں آپ بچ گئے، کوئی بات نہیں، چلو آپ کے بھی کچھ اور دن شاید خدا نے آپ کو دیے ہیں اپنی زندگی کے اوپر سوچ بچار کرنے کے لیے، تو اب آپ کو یہ چھوڑیں گے نہیں، یہ میں آپ کو بتا دوں، آپ کو یہ پاکستانی فوج خود مروائے گی۔ یہ ایسے ہی کرتے ہیں، یہ اپنے ہی کارندوں سے کام لے کے اس کے بعد جب وہ اس قسم کے بیان دیتے ہیں تو پھر ان کو وہ ڈسپوز آف کر دیتے ہیں۔ بہرحال دوستو، بہت شکریہ پروگرام دیکھنے کا، پلیز 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 چینل کو جوائن کریں، سپر تھینکس دیں اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ ملتے ہیں اگلی اپڈیٹ میں، اس وقت تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے اور اپنا بہت سارا خیال رکھیے۔